أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم.
تعالی علی حبیبہ محمد وسلم۔ کب تلک منتظر ہم رہیں یا نبی، اپنا جلوائے اطہر دکھا دیجئے، ہم فقیروں کی یا احمد مجتبیٰ، پیاس قلب و نظر کی بجھا دیجئے، آپ زینت ازل کی ہے خیر الورا، آپ رونق ابد کی ہے صلی علی، آپ خیر البشر وجہ کون و مکان، پار بیڑا ہمارا لگا دیجئے، آپ خیر البشر وجہ کون و مکان، پار بیڑا ہمارا لگا دیجئے، عرش والے بھی تیرے ثنا خوان ہے، اور ملائک تیرے در کے دربان ہیں، تیرے دربار عالی کی کیا شان ہے، تیرے دربار عالی کی کیا شان ہے، اپنے قدموں میں ہم کو بلا لیجئے، تیرے دربار عالی کی کیا شان ہے، اپنے قدموں میں ہم کو بلا لیجئے، سب سے اونچا ہے رتبوں میں رتبہ تیرا، چومتے ہیں ملائک بھی روضہ تیرا، چاہتے دل میں ہے سر میں سودا تیرا، در پہ ہم کو بھی اپنے بلا لیجئے، چاہتے دل میں ہے سر میں سودا تیرا، در پہ ہم کو بھی اپنے بلا لیجئے، رنج و الم سے کر دو ہم کو بری، خشک ہے دل کی کھیتی یہ کر دو ہری، تشنگی بے کلی تیرگی یا نبی، تشنگی بے کلی تیرگی یا نبی، راہ گزاروں سے دل کی ہٹا دیجئے، کب تلک منتظر ہم رہیں یا نبی، اپنا جلوائے اطہر دکھا دیجئے، ہم فقیروں کی یا
احمد مجتبی، پیاس قلب و نظر کی بجھا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر الحمدللہ، اللہ پاک نے ہمیں پھر ماہ رمضان عطا کیا اور ایک مرتبہ پھر سلسلہ عظیمیہ کے تحت استقبال رمضان پروگرام میں ہمیں بیٹھنے کا موقع ملا۔ جیسا کہ آپ کی نالج میں آ چکا کہ میں آپ کے سامنے روزے کی اہمیت و افادیت بتا رہی ہوں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ روزے کے عظیم فوائد اور بے پایہ اثرات کو بیان کیا جائے تو اس کے لیے ہزاروں ورق بھی ناکافی ہیں۔ مختصر یہ کہ روزہ امراض جسمانی کا مکمل علاج ہے، روحانی قدروں میں اضافہ کرنے کا ایک مؤثر عمل ہے، برائیوں سے بچنے کے لیے ایسی ڈھال ہے جس کا توڑ کوئی نہیں۔ روزے دار ایک مخصوص دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ قیامت کے دن روزے دار اس بندے کی سفارش کرے گا جس نے پورے ادب و احترام کے ساتھ روزے کو خوش آمدید کہا تھا۔ روزہ رکھنے سے جسمانی کثافتیں دور ہو جاتی ہیں اور روزے کے بے شمار فوائد ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں۔ شعبان کی آخری تاریخ کو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگو تم پر ایک بہت عظمت و برکت کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ خدا نے اس مہینے میں اپنے بندوں پر روزے فرض کیے ہیں۔ قرآن پاک اس مہینے میں نازل ہوا اور دوسری آسمانی کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل ہوئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رمضان کی پہلی یا تیسری تاریخ کو ضحیفے عطا کیے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو رمضان المبارک میں 12 رمضان کو زبور دی گئی۔ اسی مہینے کی 16 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی رمضان المبارک کے مہینے کی 12 یا 13 کو انجیل دی گئی۔ مختصر یہ کہ رمضان جس میں نازل ہوا قرآن ایک پرعظمت اور فضیلت و حکمت لیے نورانی مہینہ ہے جو انسانی شعور کو جلا بخشتے ہوئے عجز و انکساری اور شکر کی کیفیت میں مبتلا کرتا ہے۔ محض اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہنے سے آدمی کی روح آسمانوں کی وسعتوں میں پرواز کر کے عرش کی رفتوں کو چھو لیتی ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں پر فرض رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو
تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہی وہ باسعادت مہینہ ہے جس میں حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے قرآن سنتے تھے۔ آپ بھی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے اور رمضان کی فیض و برکات کو حاصل کیجیے۔ اس عمل سے خدا کے ساتھ بندے کا تعلق مضبوط ہوگا۔ دل کھول کر غریبوں، بیواؤں، یتیموں اور ناداروں کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کیجیے۔ فیاضی اور سخاوت کے پیکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ آئیے عہد کیجیے کہ ہم بھی ماہ رمضان میں اپنے سے وابستہ رشتہ داروں، آس پڑوس، غریبوں، ناداروں، جہاں جہاں جس کو مدد کی ضرورت ہو وہاں ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اپنی محدود سی زندگانی میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنی رحمتوں، نعمتوں، برکتوں اور مغفروں سے بھرپور ماہ رمضان کے شب و روز اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کے روزے امت مسلمہ پر فرض ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو۔ سورہ بقرہ۔
تقوی کیا ہے اور روزہ تقوی کے حصول میں کس طرح معاون اور مددگار ہے، ہم اس پہ غور و فکر کریں گے۔ تقوی کیا ہے؟ قرآنی تعلیمات کے مطابق تقوی محض کسی ایک وصف یا صفت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ کئی صفات یا اوصاف پر مشتمل ایک پیکج ہے۔ یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کے حکم سے اختیاری اور اکتسابی ہیں، یعنی اگر انسان چاہے تو انہیں اختیار کر لے، اگر چاہے تو خود کو محروم رکھے۔ قرآن پاک کے مطابق تقوی میں جو اوصاف شامل ہیں، یعنی جن کا ذکر قرآن میں یا حدیث میں ہوا ہے، ان میں چند ایک یہ ہیں: ایمان، قیام الصلاۃ، زکوٰۃ دینا یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا یعنی حج کرنا، حقداروں کو ان کا حق دینا، حلال روزی کا حصول، عہد کو پورا کرنا، عدل و انصاف کا مکمل اہتمام کرنا، سختی اور تکلیف میں ثابت قدم رہنا، اللہ کی راہ میں قربانی دینا۔ قربانی صرف جانور کی نہیں ہوتی، قربانی آپ کے وقت کی بھی ہوتی ہے، قربانی آپ کے ایثار کی بھی ہوتی ہے۔ راست بازی اور مثبت طرز فکر یعنی پازیٹیو تھنکنگ بھی تقوی کی صفات میں شامل ہے، یعنی اگر آپ منفی طرز فکر کے حامل ہیں، لوگوں کے بارے میں منفی خیالات رکھتے ہیں، ان کی صرف منفی باتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو آپ متقی نہیں ہو سکتے۔ متقی ہونے کے لیے آپ کو اس منفی رویے یا عادت سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ تقوی کی صفات میں وقت کی پابندی بھی شامل ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: مومنوں پر مقررہ وقت میں صلاۃ فرض کی گئی ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مومن وقت کا پابند ہوتا ہے۔ مومن ہی تقوی اختیار کر کے متقی بنتا ہے۔ آپ اگر یہ وصف یا صلاحیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹائم مینجمنٹ سیکھنا ہوگی۔ ٹائم مینجمنٹ آج کل بہت سارے سورسز ہیں، آپ مختلف جگہ سے ٹائم مینجمنٹ سیکھ سکتے ہیں اور متقی کی ایک صفت یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے مقرر کردہ شاعر کی تعظیم و احترام، معاشرے میں ظلم و فساد سے باز رہنا بھی تقوی کے پیکج کا حصہ ہے۔ معاف کر دینا بھی تقوی کے اوصاف میں شامل ہے۔ معاف کر دینا یہ نہیں ہے کہ آپ میں بدلہ لینے کی سخت نہ ہو یا بدلہ لینا آپ کے اختیار سے باہر ہو تو مجبوراً کہہ دیا جائے کہ ہم نے معاف کر دیا۔ یہ معافی نہیں ہے۔ معافی تو یہ ہے کہ آپ کے اختیار میں ہو تو بھی آپ بدلہ نہ لیں اور نہ ہی انتقام کا سوچیں۔ ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا اہتمام کرنا بھی تقوی کے اوصاف میں شامل ہے۔ ظاہری پاکیزگی یا ذاتی پاکیزگی کا مطلب ہے آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوں، آپ کا جسم پاک اور صاف ہو، آپ کا کمرہ، آپ کا گھر، آپ کی گلی، آپ کے آس پاس کا ماحول صاف اور پاک ہو، جبکہ باطنی پاکیزگی سے مراد نیت کی صفائی اور پاکیزگی ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پر غور کرنے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ تقوی کی صفات کا حامل انسان غیب پر یقین رکھتا ہے، اور یقین بغیر مشاہدے کے مکمل نہیں ہوتا، یعنی متقی انسان غیب کا مشاہدہ کرتا ہے۔ متقی انسان قرآن سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن سے فائدہ تو ہر کوئی اٹھا سکتا ہے، لیکن اس سے ہدایت حاصل کرنا متقیوں کے لیے ہی مخصوص ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں سرخ روئی کے لیے قرآن سے ہدایت پانے کے لیے ایک مخصوص طرز فکر کی ضرورت ہے۔
قرآن اس طرز فکر کے حامل شخص کا تعارف متقی کی حیثیت سے کرواتا ہے۔ متقی کی ایک اور صفت کے بارے میں کتاب کشکول میں تحریر ہے۔ متقی سے مراد وہ انسان ہے جو سمجھنے میں بڑی احتیاط سے کام لیتا ہے، ساتھ ہی بدگمانی کو راہ نہیں دیتا۔ وہ اللہ کے معاملے میں اتنا محتاط ہوتا ہے کہ کائنات کا کوئی روپ اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ اللہ کو بالکل الگ سے پہچانتا ہے اور اللہ کے کاموں کو بالکل الگ سے جانتا ہے۔ یہ ہیں چند نمایاں اوصاف جن کا تذکرہ قرآن پاک میں تقویٰ کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں یا روزہ رکھ کر ہم کیسے تقویٰ کی صلاحیتیں حاصل کر سکتے ہیں یا یہ اوصاف حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، روزہ اور قیام لیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق استوار کرنے کا مہینہ ہے۔ روزہ انسان میں تقویٰ کے اوصاف پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے ذریعے بندے کے اندر وہ حواس متحرک ہو جاتے ہیں جن حواس کے ذریعے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے انوارات کو قبول کرنے کی، انہیں ریسیو کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کے انوارات کو محسوس کر سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو بندہ ان انوارات کا مشاہدہ بھی کر سکتا ہے۔ رمضان کے ایک ماحول کو کوئی نام دینا چاہیں تو ہم کہیں گے کہ رمضان المبارک ایک خاص روحانی ماحول فراہم کرتا ہے۔ یہ ماحول بندہ عاشق و صادق کو اپنے رب، اپنے محبوب کے خیال میں محو اور سرشار رکھتا ہے۔ روزہ دار اپنے محبوب کی رضا کے لیے خوشی خوشی بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، محبوب کے تصور اور اس کے جلووں کی جاہ میں قیام کرتے ہوئے رات کا بڑا حصہ گزارتا ہے۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ساری رات جاگ کر اپنے محبوب رب کی رضا و مغفرت کا طلبگار ہوتا ہے۔ یہ مہینہ بندے میں عشق کی شدت اور اللہ کے ساتھ تعلق کو بڑھاتا ہے۔ اس مہینے کے شب و روز میں مرتب ہونے والی روحانی کیفیات اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ رمضان المبارک کو اس کے صحیح آداب کے ساتھ بسر کرنے والا ایسی جسمانی اور روحانی کیفیات سے گزرتا ہے جن میں اس پر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے راز آشکار ہوتے ہیں۔ بندے کا قلبی اور ذہنی اور روحانی تعلق اپنے خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ روزہ کے فوائد و ثمرات پانے کے لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے ان تمام امور کا دھیان رکھا جائے جو روزے کے مقاصد کے حصول کے لیے معاون ہیں۔ روزہ جسمانی امراض کا مکمل علاج ہے اور روحانی قدروں میں اضافے کا ایک مؤثر عمل ہے، برائی سے بچنے کی ڈھال ہے۔ روزہ کے بہت سے جسمانی فوائد ہیں، بہت سے روحانی فوائد ہیں۔ روزے میں انسان زیادہ وضو کرتا ہے عام دنوں کے نسبت۔ جتنی نماز پڑھتا ہے اتنی دفعہ وضو کرتا ہے۔ نماز کے علاوہ بھی رات کو اگر قیام کرتا ہے تو اس میں بھی وضو کرتا ہے۔ وضو کرنے کی وجہ سے اس کی ایک روحانی تفسیر کے بارے میں حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ وضو کی نیت کرتا ہے تو روشنی کا ایک بہاؤ عام ڈگر سے ہٹ کر اپنی راہ تبدیل کر لیتا ہے، یعنی اس کے جسم میں روشنی کا بہاؤ ایک پراپر فلو اختیار کر لیتا ہے۔ وضو کے ساتھ ساتھ ہمارے اعضاء سے برقیے نکلتے رہتے ہیں، یعنی روشنی پھوٹتی ہے، انوارات نکلتے رہتے ہیں، اور اس عمل سے اعضاء جسمانی کو ایک نئی طاقت و قوت حاصل ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، بے شک جب بندہ وضو کر لے اور اچھی طرح کر لے
پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اللہ اس کی جانب توجہ فرماتا ہے، اس سے سرگوشی فرماتا ہے اور اس کی جانب سے توجہ نہیں پھیرتا جب تک کہ وہ شخص خود اپنی توجہ دائیں یا بائیں طرف کر لے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں زیادہ وقت کی پابندی کرتے ہیں، زیادہ پابندی اور اہتمام کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی وقت کی پابندی کی بھی زیادہ پریکٹس کرتے ہیں۔ انسان کا ربط اللہ تعالیٰ سے زیادہ قائم رہتا ہے، انسان زیادہ صفائی اور پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، قرآن کریم کی زیادہ تلاوت کرتا ہے اور زیادہ سماعت سے انوارات حاصل کرتا ہے۔ زیادہ تلاوت اور زیادہ قرآن پاک پڑھنے سے، ذکر کرنے سے انسان کا دل اور دماغ مجلہ ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں انسان کم بولتا ہے تو کسی کی برائی یا غیبت بھی کم کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اکثر لوگ زکوٰۃ بھی رمضان المبارک میں ہی دیتے ہیں، تو روزہ یہ اہم فریضہ ادا کرنے کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ ماہ رمضان میں لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کی زیادہ مدد کرتے ہیں۔ رمضان میں عام لوگ کم سوتے ہیں اور راتوں کو جاگ کے عبادت کرتے ہیں۔ کم سونے، کم کھانے، رات کو زیادہ عبادت کرنے سے انسان کا لاشعور متحرک ہو جاتا ہے۔ لاشعور متحرک ہونے سے انسان غیب کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے تقوی اختیار کرنا لاشعور کو طاقت دیتا ہے۔ آپ جتنا تقوی اختیار کریں گے لاشعور اتنا طاقتور ہوگا۔ روحانی لوگ تقوی پر عمل پیرا ہو کر طاقت حاصل کرتے ہیں۔ یہ روحانی لوگوں کا مسلک ہے جو زہد پر عمل پیرا ہیں۔ تقوی کے بغیر انسان کا پلڑا خالی رہتا ہے، یعنی تقوی کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں کہ تقوی کی جو صفات ہیں، روزہ ان تمام صفات کو حاصل کرنے میں معاون اور مددگار ہے، یعنی روزہ تقوی کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں اہتمام کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، تم ہی ہو ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، دکھا دو چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا
کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ ندامت ہے خطاؤں پر مگر نازاں ہوں قسمت پر ندامت ہے خطاؤں پر مگر نازاں ہوں قسمت پر میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ عالم شیروان کی عالم نفل اور رفتہ رفتہ پھر وہ اس دنیا میں زندگی گزار کر اگلے عالمین کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت عمومی فکر ہے جس سے ہر ایک واقف ہے. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی وسیع مفکر اسی پروسیس کے اندر ایک اور مختلف فکر بیان فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو نجس خون اس کی غذا بنتا ہے. جب شاید اللہ تعالیٰ کے پروسیس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے قانون کے نتیجے میں جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے پیدائش کے بعد اس کی غذا جو اس خون تھی وہ اس سے چھن جاتی ہے. لیکن اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ اس کو ایک اور پاک غذا دودھ فراہم کرتا ہے جو اس نجس خون کے مقابلے میں بہت زیادہ پاک
وقت کے لیے کھانے پینے سے رک جاؤ. جب انسان یہ رک جاتا ہے اس سے منہ پر اور وہ تمام اعمال و اشغال جو اللہ تعالیٰ نے حکم کیے ہیں ان کی پابندی کرتا ہے، تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس سے بڑھ کر رضا، نورانی رضا سے عنایت کرتا ہے. اس رضا کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے حواس مجلہ ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے عالمین میں داخل ہونے کے قابل ہو جاتا ہے. محترم حاضرین گرامی، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے روزے کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے میں درخواست گزار ہوں محترم سہیل بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں اور روزے کی اہمیت اور افادیت سے اپنے گرم خیالات سے لوگوں کو واقف کریں. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم. آپ سب خواتین و حضرات یہاں اس محفل میں آج حاضر ہوئے ہیں کہ رمضان المبارک کا استقبال کریں جو آنے والا ہے اور جس میں روزے فرض کیے گئے. تو یہ آپ کا جذبہ کہ آپ یہاں آئیں اور رمضان المبارک کے بارے میں معلوم کریں کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا آداب ہیں. تو آپ کا یہ جذبہ شوق بہت لائق تحسین ہے اور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے اور آپ اس محبت کو مزید بڑھانے کے لیے رمضان المبارک کے فیوز و برکات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. یہ جو محفل آج منعقد یہاں پہ ہوئی ہے اور جس میں آپ سب حاضر ہوئے ہیں، یہ ایک سنت کا اتباع بھی ہے اور ایک یادگار بھی ہے، کیونکہ ایسی ہی ایک مجلس دور نبوی میں بھی برپا ہوئی تھی. وہ یہ کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی اور محبوب صحابیوں میں سے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ میں ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو یہ حکم دیا کہ سب جمع ہو جائیں، مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں، آ جائیں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو چنانچہ سارے صحابہ کرام اس محفل میں جمع ہو گئے حضور کے بلانے پہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے. اس مبارک مہینے کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ نے اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے ہیں اور اس کی راتوں میں قیام کرنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے. اللہ کے رسول نے مزید ارشاد فرمایا ہے کہ اس مبارک مہینے کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ آتش دوزخ سے نجات ہے. اب یہاں پر چند باتیں غور کے قابل ہیں کہ قرآن پاک نازل ہوتا رہا ہے اور سب واقف تھے صحابہ کرام کہ رمضان المبارک سے متعلق احکام قرآنی موجود تھے کہ جس میں روزے کی فرضیت کے متعلق کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم پہ سے پہلے کے لوگوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ آیات قرآنی موجود تھی، لیکن پھر کیا ضرورت ہوئی، پیش آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کر کے دوبارہ رمضان المبارک کی اہمیت سے آگاہ کیا اور تاکید کی کہ اس مہینے میں کو ضائع نہ کریں یا اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ کتنا عظیم مہینہ ہے. حضور نے دوبارہ تمام صحابہ کو جمع کر کے خطبہ دیا اور اس میں
یہ کچھ ارشاد فرمایا جو ابھی آپ سے میں نے عرض کیا ہے۔ اس کی اہم ترین باتیں کیا ہیں جو حضرت سلمان فارسی کی روایت میں موجود ہیں کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ آخری عشرے کی کوئی ایک رات ہے طاق راتوں میں سے، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ دوسری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اس مہینے میں روزے تم پر فرض قرار دیے گئے، یعنی صبح، جیسا آپ جانتے ہیں صبح سورج نکلنے سے پہلے سے سورج ڈوبنے تک غذا سے اجتناب، غذا چھوڑ دینا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ یہ فرض ہے، یعنی فرض سے مراد یہ ہے کہ یہ اس مہینے کا لازمی عمل ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی کویسچن پیپر آتا ہے امتحانوں میں تو لکھا ہوتا ہے بھائی سارے کویسچن اٹیمپٹ کریں 5 6 7، لیکن کویسچن 1 جو ہے وہ کمپلسری ہے۔ تو اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ غذا سے اجتناب، جسے روزہ کہتے ہیں، جسے آپ سب جانتے ہیں، یہ فرض ہے، یہ اس کے بغیر رمضان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ یہ اور اس کی راتوں میں، رات کے حصے میں قیام کرنا مانے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نفل عبادت کرنا، نماز ادا کرنا، جس کی ایک شکل ہمارے یہ ادا کی جاتی ہے تراویح، لیکن رات کے بعد پچھلے حصوں میں بھی قیام کرنا، اس میں اس کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، یعنی اس کی بھی اپنی ایک جگہ اہمیت ہے۔ تو اب ہم غور کرتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے اور روزے کے بارے میں اتنی تاکید کی گئی ہے اور اسے ارکان اسلام میں ایک فرض عبادت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح تم پر سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ کیوں بتا رہے ہیں بات کہ صرف کہ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیا گیا تھا؟ یہ یعنی یہ نہیں، ورنہ یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا، صبح سے شام تک کا آپ اس طرح کھانا نہ کھائیں جس طرح ہوتا ہے روزہ۔ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیا گیا تھا؟ اور دوسری بات اس میں یہ فرمائی کہ روزے کی غرض و غایت تقوی کا حصول ہے، یعنی یہ آپ پر جو روزہ فرض کیا جا رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو تقوی حاصل ہو جائے یا آپ متقی بن جائیں۔ اب اگر ان دونوں باتوں پر ملا کر آپ غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تقوی کا اور روزے کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور روزے کے بغیر تقوی حاصل نہیں ہو سکتا، یا تقوی کا کمال حاصل نہیں ہو سکتا، یا تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ سے تم سے پہلی امتوں پہ بھی، یعنی مختلف اقوام میں روزہ ہمیشہ فرض رہا ہے۔ اس کے بتانے کا بھی مقصد یہی ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے روزہ جس کے بغیر انسان کو تقوی حاصل نہیں ہو سکتا، یا وہ کمال کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے ایک قانون کے طور پہ، رول کے طور پہ، ایسینشیل عبادت کے طور پر روزے کو فرض کیا جا رہا ہے تمہارے اوپر بھی۔ اور یہ صرف تمہارے اوپر ہی نہیں فرض کیا گیا، سب پہ فرض کیا گیا تھا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں جس قوم کے بھی یا مذاہب کے اندر آپ دیکھیں، آپ کو پہلے زمانے سے لے کے آج تک ہر جگہ آپ کو روزہ کہیں ضرور کسی نہ کسی شکل میں موجود ملے گا۔ یہاں تک کہ ایسے مذاہب بھی جو ہیں جو صرف نیچر کو مانتے ہیں اور ان کے ہاں خدا کا تصور نہیں ہے، ان کے ہاں بھی کثرت سے روزے رکھے جاتے ہیں، جو بھی ان کا نظریہ ہے۔ آپ بدھ مت کو دیکھیں، جین مت کو دیکھیں،
اور بھی بہت ہی اسکول آف تھاٹس ہیں، ویدانت ہیں، وہاں روزہ لازمی ہے. یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ یہ ایک ایسی راستہ ہے، طریقہ ہے کہ اس کے بغیر تقویٰ مکمل ہی نہیں ہو سکتا. تقویٰ کیا ہے یہ ہمارے ایک بھائی ابھی آپ کو بتا چکے ہیں، آپ کے یادداشت میں ہوگا. اصل میں تقویٰ کا لفظ جو ہے وہ نکلا ہے، ایک لفظ ہے وقی سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے نگہداشت، حفاظت، ہوشیار رہنا، غفلت کی نفی، یعنی غافل نہیں ہونا. یہ ایک اصطلاح ہے تقویٰ، آپ قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہوئی ہے، وہاں سے آپ اس کے معنی دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے تقوی کا انتخاب کیا ہے. لفظ کا انتخاب میں خود اس کے معنی مطلب پوشیدہ ہوتا ہے کہ آخر کیا بتانا چاہ رہے ہیں ہم. تقوی کا مطلب ہے نگہداشت، حفاظت، ہوشیاری، احتیاط اور غفلت سے پرہیز، غافل نہیں ہونا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی حفاظت، اس سے غافل نہیں ہونا، اس کی طرف متوجہ ہونا اور ہر وقت اس کو مد نظر رکھنا، یہ تقوی کا حاصل ہے. یہی غرض و غایت ہے. تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہوں، تو پھر میں کیوں روزہ رکھوں؟ صبح سے شام تک میں بھوکا رہوں، میں تو اللہ کو مانتا بھی ہوں، اللہ کی عظمت پر یقین بھی رکھتا ہوں اور کوئی برائی کا کام نہیں کرتا. تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھاؤں؟ میرے لیے کوئی ضروری نہیں. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرض ہے، چاہے تم کچھ بھی کرو، تم اللہ کو جانتے بھی ہو، مانتے بھی ہو، ایمان بھی رکھتے ہو، لیکن پھر بھی یہ تمہارے اوپر فرض ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ انسانی نفس یا انسانی ساخت روح اور جسم کی مناسبت سے جس طرح بنی ہے، اس میں بغیر روزہ رکھے وہ قوت اور پاکیزگی اور لطافت اور تعلق پیدا نہیں ہو سکتا جو تقوی کا کمال ہے، تقوی کی غرض و غایت ہے. اسی وجہ سے فرض کیا گیا، ورنہ نفل کر دیا جاتا ہے یا چھوڑ دیا جاتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ ایسے ہی ایمان کے ذریعے اللہ سے تعلق کو حاصل کر لیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ روزے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں اپنی مرضی سے دوں گا، خود دوں گا، میں خود ہوں اس کی جزا. کیونکہ یہ اللہ سے تعلق کو قائم کرتی ہے، خاص تعلق کو قائم کرتی ہے اللہ اور بندے کے درمیان. اسی لیے اس کو علیحدہ سے اس کی جزا مقرر. اب یہاں تک تو ایک آپ کو اہمیت بتائی. اب میں چاہوں گا کہ سلسلہ عظیمیہ کے نقطۂ نظر سے کچھ روزے کے بارے میں عرض کروں. یہ جو کچھ میں بیان کروں گا یا آپ کے سامنے عرض کروں گا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ قرآن و حدیث سے الگ ہے، یہ اسی کی ایک تشریح ہے. اور امام سلسلہ عظیمیہ حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحریروں میں، اپنی تقریر میں، اپنی تعلیمات میں روزے کے بارے میں بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی تعلیمات کی روشنی میں ایک کتابچہ مرتب کیا گیا ہے، رمضان شب قدر میں تجلی کا دیدار، وہ حضور قلندر بابا کی خاص تعلیمات و ہدایت کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے. آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو مزید معلومات حاصل ہوں گی. کیونکہ یہاں وقت کم ہے اس لیے میں اس کو دہراؤں گا نہیں. قلندر بابا نے روزے کے پروگرام کے بارے میں اس کی اہمیت بھی بتائی ہے اور اس کے قواعد و ضوابط میں اہم باتیں بھی ہمیں بتائی ہیں. قلندر بابا نے فرمایا ہے کہ تمام انبیاء کی زندگی میں روزے کو انتہائی اہمیت حاصل ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں، میں دہرا رہا ہوں، یہ میرے الفاظ نہیں.
ہر نبی نے نبوت سے قبل یا نبوت کے ابتدا میں 1 ماہ کا روزہ یا روزے ضرور رکھے. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے 1 ماہ کا روزہ مستقل نہ رکھا ہو. بابا صاحب مزید فرماتے ہیں کہ غیب سے یا اللہ تعالیٰ سے ایک رشتہ، ایک خاص نسبت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان 1 مہینے تک کا روزہ نہ رکھے مستقل، 30 ڈیز. یہی وجہ ہے کہ ہر نبی نے اس کمپلسری کورس کو سمجھے کہ پورا کیا ہے. اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی کہاں کیا پورا، یہ تو صرف ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد بھی کہا گیا کہ کوہ طور پہ آپ تشریف لائیے 30 راتوں کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روح القدس کی ہدایت پر بیت اللحم میں 40 روز تک آپ نے روزے رکھا. یہ انجیل میں اس کی تفصیلات موجود ہیں. اور اب آپ حضور اکرم جو خاتم النبیین ہیں ان کی زندگی میں بھی دیکھیے کہ آپ کا یہ معمول تھا حضور پاک کا کہ سال میں کئی بار غار حرا تشریف لے جاتے تھے. اور غار حرا جب تشریف لے جاتے تھے تو وہاں کبھی 2 ہفتے کے لیے، کبھی ہفتے کے لیے، کبھی پورے مہینے کے لیے، کبھی پورے مہینے. اور ساتھ میں کیا لے جاتے تھے؟ کچھ کھجوریں، زیادہ تعداد میں نہیں ہوتی تھی کہ ایک پورا سمجھیے کہ بار برداری کا جانور لے کے جا رہے ہیں یا 10-15 بوریاں لے کے جا رہے ہیں. ستو، کھجور اور پانی، وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہوتا تھا، کم مقدار میں ہوتا تھا. اسی میں جب یہ آپ نے یہ اعتکاف یا خلوت نشینی غار حرا میں بار بار کی، یہاں تک کہ وہ مہینہ بھی آیا رمضان المبارک جس کی ایک رات میں، آخری راتوں میں آپ غار حرا میں یہی 40 دن کا پروگرام یا 30 دن کا پروگرام آپ کر رہے تھے. روزے کا پروگرام یہی تھا جس میں حضرت جبریل وحی لے کے آپ کے پاس آئے تھے. یہی پروگرام تھا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اسی پروگرام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سرتپا ہدایت اور دلیل ہے، حق و باطل میں فرق کر دینے والا ہے. تو جو اس مہینے کو پائے تو پورے مہینے کے روزے رکھے، پورے 1 ماہ کے. تو حضور اکرم جب رمضان اسی پروگرام پر عمل کر رہے تھے، 30 دن کا روزے کا پروگرام جو سارے نبیوں نے کیا ہے، یہ ایسینشیل پروگرام ہے. تو جناب جب آخری عشرے کی کوئی ایک رات تھی، کوئی رہی ہوگی، جب آپ اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں تھے، 30-40 دن گزر چکے تھے اور اللہ کی طرف متوجہ تھے، اللہ کی طرف متوجہ تھے. اور کیونکہ آپ کی طبیعت میں یہ تھا کہ اللہ کون ہے، کون خالق و مالک ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ میری طرف متوجہ ہو، مجھے نوازے. اس جذبے کے تحت آپ مسلسل وہاں پر تشریف فرما تھے. تو حضرت جبریل آئے تھے اور قرآن پاک کی ابتدائی آیات سے قرآن پاک کا نزول شروع ہوا. تو یہ اسی مہینے کی مناسبت سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک اور عظمت والی رات میں نازل کیا ہے. اور آپ کیا سمجھے کہ لیلۃ القدر یعنی یہ رات جو لیلۃ القدر ہے کیا ہے؟ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں روح اور ملائکہ اترتے ہیں. تو یہی وہ روح یا روح الامین یا ملائکہ ہیں. جب حضور پاک نے پورے 1 مہینے کا روزہ وہاں رکھا غار حرا میں، اور اس کی جتنے بھی شرائط ہیں روزے کی بھی آداب اور شرائط ہیں وہ پوری کی. آپ تو نبی تھے، کرتے ہی تھے. تو آپ دیکھیے کہ حضرت جبریل آ گئے، قرآن کا نزول ہوا اور روح اور ملائکہ نازل ہوئے. اور لیلۃ القدر تھی وہ، اس میں قرآن کا نزول. تو یہ جو پروگرام ہے رمضان المبارک ایک پروگرام ہے 30 دن کا روزے رکھنے کا. یہ حضور پاک نے جب غار حرا میں پورا کیا تو اور سارے انبیاء نے کیا. تو اس عبادت کو ایک فرض کے طور پر
उम्मत मुस्लिमा को ये कहा गया कि आपको भी ये प्रोग्राम पूरा करना है, आपको भी करना है। और आपको अब जाहिर बात है कि बशरी कमज़ोरियों के तहत कभी उस शिद्दत से या उस कमाल से प्रोग्राम नहीं होता कि अंबिया ने उसको एक दो दफ़ा में ही हासिल कर लिया था। तो हमारे ऊपर ये कहा गया है कि आप पूरी ज़िंदगी इस पे अमल करें। चले किसी एक रमज़ान में कोई भूल चूक हो गई, कमज़ोरी हो, तो दूसरे में पूरी हो जाएगी। तो ये तमाम उम्र के लिए अहले ईमान पर अंबिया की ये सुन्नत फ़र्ज के तौर पे दी गई। तो मकसद क्या है कि जिस तरह नबियों को आलम गैब से, आलम मलकूत से, फरिश्तों के आलम से एक मुनासिबत कायम हुई, वो तो अंबिया थे, उन पे वही का नज़ल हुआ। हमारा भी एक ताल्लुक नूरानियत से कायम होगा। नूरानियत से हमारा भी ताल्लुक कायम होगा। हमारे अंदर जो कसाफत है वो ख़त्म होगी और लताफत पैदा होगी, तो हमारा भी ताल्लुक नूरानियत से होगा कायम, आलम मलकूत से होगा, अल्लाह ताला के अनवार से कायम होगा, जिस तरह अंबिया का हुआ था। तो अब हुजूर बाबा साहब ने फिर इस प्रोग्राम के बारे में बुनियादी बातें भी इरशाद फरमाई है, जो मैं रख देता हूँ आप लोगों की हिदायत के लिए, आपको मालूम भी होंगी कि आप फरमाते हैं कि ये जो प्रोग्राम है अंबिया का, इसके जो अज्जा हैं, एसेंशियल हिस्से हैं, वो ये हैं कि सुबह से शाम तक ग़िज़ा ना खाई जाए, ग़िज़ा का तर्क किया जाए। ये तो सबको पता है कि सुबह से सहरी से लेके अफ्तार तक हमें ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। लेकिन आप साथ में फरमाते हैं कि इस महीने में ग़िज़ा को कम करना चाहिए, यानी ये महीना ग़िज़ा को कम करने का है। दो चीज़ें हुई। एक चीज़ हुई कि खाने का वक्फा बढ़ा देना है, सुबह से लेके शाम तक, सूरज गुरूब होने तक कंटिन्यूअस आपको कोई चीज़ नहीं खानी पीनी है। और लेकिन साथ में ग़िज़ा को कम भी करना है। इतना नहीं कम करना है कि आप बीमार पड़ जाएं, लेकिन कम करना है। यानी वो बात जो कही जाती है ना कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए, ना कि खाने के लिए ज़िंदा रहना चाहिए। ये आपने सुना होगा कि बहुत से हैं, लेकिन अल्लाह के जो मुकर्रब बंदे हैं वो खाने के लिए ज़िंदा नहीं है, ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं। अब रमज़ानुल मुबारक में बजाय आप देखें कि हम ग़िज़ा को कम करने के बजाय शायद आम दिनों के से ज़्यादा ही खा लेते हैं। तो इसमें दूसरी चीज़ है ग़िज़ा की कमी। दूसरी बात बाबा साहब फरमाते हैं कि तमाम ज़ायद और बेमकसद कामों से इज्तिनाब और एहतराज़। ज़ायद काम बेमाने, यार भाई यार रोज़ा लग रहा है, बड़ी मुसीबत है यार, क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। कोई आदमी कैरम खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई सो रहा है। यानी रोज़े को समझे कि हम आप सबको नहीं कह रहा, इसमें आप लोग अच्छे लोग बोले, हम जनरल एक तर्ज अमल है कि हम रोज़े को गुजारना चाहते हैं ना, किसी तरह ये सुबह से शाम तक का अरसा गुजरे और हमारे समझिए कि एक दरवाज़ा खुले और हम खाने पे टूट पड़ें। खाने से रोकना मकसद नहीं है, लेकिन एतदाल और ग़िज़ा में कमी का ख्याल होना चाहिए। पूरे रमज़ान में हमारे ऊपर ग़िज़ा में कमी करने का एक तसव्वुर होना चाहिए। जैसा कहा जाता है सूफिया कराम में कि आप निस्फ भूख से आधा चौथाई करके खाएं। तो वही चीज़ है कि ऐसा ना हो कि हम रमज़ानुल मुबारक में ग़िज़ा को कम करने के बजाय आम दिनों से ज़्यादा खा लें, वे बीमार भी पड़ें और हमारे अंदर से सारी नूरानियत ज़ायल हो जाए। अब देखिए कि रमज़ानुल मुबारक में एतकाफ़ भी होता है। अब एतकाफ़ क्या चीज़ है? आइसोलेट होना, सबसे अलग होना और सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होना। ज़िक्र और फ़िक्र, रोज़ा तो रखा ही होता है, ज़िक्र करना, फ़िक्र करना, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह रहना। ये एतकाफ़ क्या है? ये एतकाफ़ भी वही सुन्नत है जो अंबिया ने अपने ज़माने में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रखी थी। हुज़ूर अकरम ने गार हिरा में जाके पूरा की थी।
تو اس کی ایک شکل ہے یہ اعتکاف، لوگوں سے علیحدہ ہو جانا. اور حضور بابا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ روزے کے دوران بہت زیادہ ضرورت سے زائد گفتگو نہیں کرنی چاہیے. 1 ماہ تک آپ بلا ضرورت گفتگو ہوتی ہے نا، جس کی ضرورت نہیں ہے، تو بلا ضرورت گفتگو تو عام حالات میں بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن رمضان میں تو بالخصوص حضور بابا صاحب فرماتے ہیں کہ زائد گفتگو تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. اور دوسری چیز بابا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ نیند میں جتنی ممکن ہو کہ انسان کو تکلیف نہ ہو یا پھر بیمار نہ ہو جائے، نیند میں کمی کرنی چاہیے. اور شب بیداری، رات کے ایک حصے میں آپ دیکھتے ہیں کہ سحری کا وقت ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں انسان جاگ ہی رہے ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ. تو شب بیداری کی بہت اہمیت ہے، شب بیداری کی بھی بہت تلقین بابا صاحب نے فرمایا ہے. بابا صاحب کہتے ہیں کہ غذا کم سے کم استعمال کرنی چاہیے، جیسا کہ میں نے کہا ہے، اور غذا سادہ ہونی چاہیے، زود ہضم ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی طبیعت پہ بھار پڑ جائے اور آپ ذکر و فکر میں یہ چیز خلل انداز ہو. غیر ضروری گفتگو نہ کی جائے، وقت کو گزارنے یا ٹالنے کا کام نہ کیا جائے، بلکہ ذکر اور فکر کی جائے، تلاوت قرآن پاک کی جائے، ذکر الہی کیا جائے. یہ پروگرام ہے. اور آپ کو یہ کتابچہ جو شائع ہوا ہے سلسلہ عظیمیہ کی طرف سے، اس میں یہ تفصیلاً مل جائے گا. بابا صاحب ارشاد فرماتے ہیں ایک بڑی اہم بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. بابا صاحب فرماتے ہیں کہ 20 دن تک اگر کوئی آدمی روزے رکھتا ہے اور اس کے پورے آداب کے ساتھ غذا میں کمی کرتا ہے جتنی اس سے ممکن ہو، اور نیند میں کمی کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، تو 20 دن کے اندر بعد 10 دنوں تک کا جو ایک عشرہ ہے خاص، جو سمجھے کہ یہ ایک پیک ہے، یہ نچوڑ ہے، آخری 10 دن نچوڑ ہیں رمضان کے پروگرام کے، اس کے قابل ہو جاتا ہے. یعنی یہ 20 دن ایک طرح کا پریپریشن پیریڈ ہے. جیسے آج کل بچوں کے اسکول میں ہوتا ہے نا پریپ، بچے کو پہلی جماعت میں ڈالنے سے پہلے کچھ ایسے ادارے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی یہ پریپریشن ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ آخری جو 10 دن ہیں جس میں طاق راتیں آتی ہیں، لیلۃ القدر آتی ہے، اس میں آپ پورے طور پر تیار ہوں ذکر کے لیے، فکر کے لیے اور شب بیداری کے لیے اور غذا میں کم کرنے کے لیے. تو لیلۃ القدر کا حصول سمجھے کہ ایک پیک ہے. جیسا کہ لیلۃ القدر جب ایک طرز میں لیلۃ القدر جب حضور اکرم پہ نازل ہوئی تو قرآن کا نزول ہوا، حضرت جبریل تشریف لائے. تو ہماری لیلۃ القدر یہ ہوگی کہ اللہ کے انوار کا ہمیں دیدار ہو جائے، زیادہ سے زیادہ نورانیت ہمیں حاصل ہو جائے، اور جو کچھ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے وہ ہمیں نصیب ہو. جو بھی کچھ ہو ہمارے نصیب میں وہ لیلۃ القدر میں ہمیں مل جائے. اسلام جو ہمارا دین ہے اس کی ایک اور بڑی انفرادیت ہے، وہ یہ کہ یہ اجتماعی اور انفرادی دونوں دائروں کو مد نظر رکھتا ہے. اور اسلام میں جہاں فرد کی بہت اہمیت ہے وہیں اجتماعیت کی بھی بہت اہمیت ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر عبادت میں اجتماعیت کو مد نظر رکھا گیا ہے. اور رمضان میں خاص طور پہ انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ، لوگوں مالی ایثار کی بھی بڑی اہمیت ہے. بلکہ یہ ایک طریقے سے رمضان کا ایک جزو ہے. حضور اکرم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ رمضان کے مہینے میں ایسی سخاوت فرماتے تھے کہ ہم حیران رہ جاتے تھے. ویسے تو حضور اکرم سارے سخی حضرات کے بادشاہ تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت عروج پر ہوتی تھی، لوگوں کو نوازتے تھے. تو ہم پہ بھی فرض ہے کہ ہم اپنے غریب افراد کو، نادار افراد کو اس مہینے میں نہ بھولیں. ویسے تو ہمیں سال بھر نہیں بھولنا چاہیے، سال بھر نہیں بھولنا چاہیے،
اس مہینے میں ہم بالخصوص ان کا خیال رکھیں ہر طرح سے، جیسا کہ اسلام نے ہدایت دی ہے، نبی کریم نے ہدایت دی ہے اور فرمایا ہے کہ رمضان المبارک غم گساری اور مواسات یعنی بھائی چارے کا مہینہ ہے۔ تو روزہ ایک مکمل پروگرام ہے۔ اب دیکھیں کہ بھوک، حضور اکرم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑے تو اللہ کو بھی اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کچھ نہیں حاصل ہوتا، یعنی وہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ اس سے اچھا ہے وہ بھوکے ہی نہ رہے۔ تو وہ کون لوگ ہیں جو بھوکے پیاسے رہ کر بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور انہیں کچھ نہیں حاصل ہوتا، یا اللہ کو ان کے روزوں کی ضرورت نہیں ہے؟ بہت غور طلب بات ہے۔ وہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی تو ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے بھوکا پیاسے رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں جیسے صوفیہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو چوکیدار جو ہوتا ہے، نائٹ ڈیوٹی کرنے والے لوگ، چوکیدار، اس زمانے میں چوکیدار تھا، آج کل بھی دیکھیں نائٹ ڈیوٹی کتنے لوگ کرتے ہیں۔ تو چوکیدار بھی رات بھر جاگتا ہے، ایک طرح سے شب بیداری کرتا ہے نا، مکمل پوری رات جاگتا ہے، لیکن اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ شب بیداری سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو صوفیہ کرام بتانا یہ چاہ رہے ہیں کیونکہ اس کے ذہن میں رات کو جاگنے کا مقصد ہی نہیں ہے اور وہ اس مقصد کے تحت جاگ ہی نہیں رہا ہے، تو صرف جاگنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے ذہن میں مقصد ہونا چاہیے، آداب ہونے چاہیے، اور یہ بھی جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بھائی رمضان المبارک میں ہم یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہے، لیکن کیا پھر باقی 11 مہینے پھر وہ کریں گے ہم کہ ہم کوئی کام رمضان میں نہیں کریں گے اور اس کے بعد باقی 11 مہینے آزاد ہیں، جو چاہے کریں؟ تو رمضان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو اسپرٹ جو آپ نے اب پیدا کی ہے رمضان میں، اس کو رمضان کے بعد بھی جاری رہنا ہے۔ آپ کے اندر یہ اسپرٹ ہونی چاہیے کہ جیسی زندگی رمضان میں گزاری جاتی ہے ویسی ہی زندگی رمضان کے بعد بھی اپنے حدود میں گزاری جائے۔ تو یہ رمضان المبارک کا پیغام ہے کہ تمام انبیاء نے اس کو ایک ایسینشیل کورس کے طور پہ کیا ہے۔ 1 ماہ کا پروگرام ہوتا ہے، اس کو اگر ہم سال بہ سال کرتے رہیں تو امید ہے کہ ہمارے اندر اس سال نہیں تو اگلے سال، اگلے سال نہیں تو اس سے اگلے سال، کوشش تو یہی ہونا چاہیے کہ موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے، تو اس کو پوری اسپرٹ سے ہمیشہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار چلو چھوڑو اگلے سال دیکھیں گے، ایسا نہیں۔ تو اس کو ہم کرتے رہیں گے تو ہم ضرور اس کے انوار سے فیضیاب ہوں گے، اور جو کچھ جیسا عرض کیا گیا ہے ہم اس کو پوری طریقے سے اس کے قواعد و ضوابط پہ عمل کریں گے تو ہم رمضان المبارک کے انوار و برکات سے فیضیاب ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہم کو یہ ہمت دے، توفیق دے اور سمجھ دے کہ ہم رمضان المبارک کی عظمت کو سمجھیں اور اس کی تمام شرائط و آداب کو پیش نظر رکھتے ہوئے روزوں کے پروگرام پر عمل کریں۔ شکریہ۔ عظیمیہ جامع مسجد میں اجتماعی شب بیداری کا پروگرام ہے۔ یہ پروگرام صرف حضرات کے لیے ہوگا، مسجد کے اندر جو اجتماع ہوگا، اور خواتین اپنے گھروں کے اوپر اس پروگرام کا انعقاد کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرکائے محفل اپنی احتیاط لوگوں کو بھی جمع کروانا چاہیں تو وہ عظیمیہ جامع مسجد کے آفس میں جمع کروا سکتے ہیں،
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکت ہم سب کو اس کی فائز اور برکات سے مالامال فرمائے. اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی برکت سے ہم سب کو اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو مرحومین ہیں ہمارے خاندان میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے مذہبی بزرگ، ہمارے اہل و عیال میں جو انتقال کر گئے ہیں، یا اللہ ان سب کی درجات کو بلند فرما، ان سب کی گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے سلسلہ عظیمیہ کے امام حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے گھر میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں جو بیمار ہیں، یا اللہ ان سب کو شفا عطا فرما، ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت عطا فرما. یا اللہ ہمارے پاکستان کو اچھے حکمران عطا فرما جو پاکستان کی اور پاکستان کی عوام کی فکر رکھتے ہوں اور ان سے محبت کرنے والے حکمران عطا فرما. یا اللہ ہمارے مرشد کریم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ ہمارے مرشد کریم کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رہے. یا اللہ سب کے رزق میں برکت عطا فرما. یا اللہ سب کی اولاد کو فرمانبردار بنا. یا اللہ ہمارے حال پر اپنا خاص کرم فرما، رحمت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.